السلام علیکم۔ اس وقت امریکہ اور ایران کی صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے۔ ابنائے حرمت ان کے لیے یوں سمجھ لیے کہ ایک جان لیوا بیماری بن چکی ہے۔ یوں سمجھے کہ امریکہ کے لیے کباب میں ہڈی بن چکی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ امریکہ کی جان اٹکی ہوئی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایران کے لیے یہ ایٹم بم سے بڑھ کر ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو ایران کی جان بھی ابنائے حرمت میں ہے، کیونکہ ایران جو تیل بیچتا ہے دنیا کو وہ تو ابنائے حرمت کے ذریعے ہی جاتا ہے۔ اب اگر امریکہ جیسا کہ بندرگاہوں کے سامنے اس نے ناکہ لگا لیا ہے تو ایسی صورتحال میں ایران کیا کرے گا؟ ایران وہی کرے گا جو ایران کو اچھا لگے گا۔ باقی پاکستان میں مکمل تیاریاں ہو چکی ہیں مذاکرات کروانے کے لیے، تاکہ مذاکرات ہوں امریکہ کے اور ایران کے، کیونکہ امریکہ نے صحافیوں کو روکا ہوا تھا کہ آپ نہ ہی آئے، کیونکہ آپ کو رکنا پڑے گا، کیونکہ مذاکرات کی خبریں تو آپ نے دینی ہیں اور ضرور دینی ہیں، کیونکہ امریکہ کے جتنے بھی خبریں ہیں، چاہے وہ امریکن نیوز ہو، چاہے وہ برطانیہ BBC ہو، چاہے اسکائی نیوز ہو، جتنے بھی چینل ہیں وہ خبریں دینے کے لیے اسلام آباد میں ڈیرے جما کے بیٹھے ہیں یا ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہیں۔ اور ایسی صورت میں ابنائے حرمت شاید جب سے میڈیا کا وجود ہوا ہے یا اخباریں آئی ہیں، دنیا کی تاریخ میں اتنا ذکر نہیں ہوا ہوگا ابنائے حرمت کا جو یہ 1.5 ماہ میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ ایران، مجھے تو خیر جانبدار رہنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی میری دعا ایران کے ساتھ ہے کہ یا اللہ ایران کو سرخرو رکھنا، کیونکہ ایران نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ ایران دنیا کا وہ واحد اسلامی ملک بن چکا ہے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہوئی ہیں، اور دنیا کا پہلا اسلامی اور پہلا ملک ہے جو امریکہ کے کہنے کے اوپر بھی جنگ بندی نہیں کر رہا، ورنہ امریکہ سے تو ہر کوئی دور بھاگتا ہے۔ اگر امریکہ کسی کو دھمکی دے دے کہ تمہیں غاروں کے زمانے میں پہنچا دیں گے تو امریکہ کے سامنے بڑے بڑے جرنیل گھٹنے ٹیک دیتے ہیں اور ان کو اڈے بھی فراہم کر دیتے ہیں۔ یہ تو سید آصم منیس کا اللہ بھلا کرے، جس نے پاکستان کی عزت بھی بچائی، پاکستان کی غیرت بھی بچائی، ہر طریقے سے پاکستان کو بچایا اور پاکستان کا نام بھی بلند کیا۔ مذاکرات کا ایسا کھیل کھیلا کہ ایران بھی پاکستان سے ناراض نہیں اور امریکہ بھی نہیں۔ ہاں، اسرائیل ضرور ناراض ہے کیونکہ وہ ہر وقت جنگ چاہتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جنگ ہی مسلمانوں کی بربادی ہے، لیکن نہیں، جب تک سید آصم منیس جیسے لوگ موجود ہیں ان کے لیے بڑی مشکل ہوگی۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ، میں عمران خان کو بہت پسند کرتا ہوں، میں PTI کو بہت پسند کرتا ہوں، میرا بھی یہ یقین ہے کہ یہ حکومت جعلی ہے، عمران خان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، لیکن موجودہ حالات میں اگر فیلڈ مارشل کی بات کی جائے تو اس نے ہر طریقے سے پاکستان کی عزت بڑھانے کی کوشش کی ہے، اس نے ہر طریقے سے پاکستان کو
بچایا ہے، ورنہ اسرائیل، امریکہ اس کی طاقت کے سامنے بڑے بڑے بیچارے دیر ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال عرب ممالک کی ہے، سعودی عرب، دبئی، قطر، بحرین، یہ دنیا کے امیر ترین ملک ہیں۔ قطر تو دنیا میں پہلے نمبر پہ امیر ملک ہے، لیکن ان کی دولت، ان کا وقار اسرائیل اور امریکہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یہ تو پاکستانی جنرل کا اللہ بھلا کرے، جس نے ایک ایک پتا ایسے پھینک رہا ہے کہ باقی لوگ